السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہوسٹ شجاع زیدی پروگرام عوام اسپیشل کے ساتھ۔ ناظرین، ہمارے ملک میں ایک مرتبہ پھر امن مذاکرات ہونے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل بھی امن مذاکرات کے لیے دیگر کوششیں کی جا چکی ہیں۔ گزشتہ حکومت بھی بہت کوششیں کر چکی ہے امن قائم کرنے میں پاکستان میں۔ حالیہ طور پہ دیکھا گیا کہ کراچی میں آپریشن کیا جا رہا ہے صوبائی حکومت کی طرف سے۔ آج میرے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں جناب دانیال رضا، جو کہ مارکسسٹ ہیں۔ میں ان سے پوچھوں گا کہ آج پاکستان میں امن کس طرح سے قائم ہو سکتا ہے۔ حکومت کی گزشتہ 5 سال کی کوششوں سے آج تک امن قائم نہیں ہو سکا، تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے امن قائم کیا جا سکتا ہے؟ السلام علیکم دانیال رضا، ویلکم ٹو دا پروگرام۔ جیسا کہ میں پروگرام کے انٹرو میں کہا کہ پاکستان میں امن قائم کرنے میں جو حکومتیں ہیں متعدد بار کوششیں کر چکی ہیں، کبھی رینجر سے، کبھی پاک آرمی سے، کبھی پولیس سے آپریشن کروایا جا رہا ہے، مگر ہمیشہ ناکام ہو رہے ہیں۔ تو آپ اس کس طرح دیکھتے ہیں اس آپریشن کو؟ بنیادی چیز تو یہ ہے کہ موجودہ جو پاکستان میں سسٹم رائج الوقت ہے، گماشتہ جو سامراج گماشتہ اور جاگیرداری، کمزور جاگیرداری کا نظام ہے، یہ اس کا بحران ہے جو مختلف شکلوں کے اندر پھٹ رہا ہے اور اپنا اظہار کر رہا ہے سسٹم کی تبدیلی کے لیے، جس میں نہ صرف موجودہ حکومت بلکہ ماضی کی حکومت بھی ناکام تھی، اور موجودہ حکومت ماضی کی حکومت سے زیادہ ناکام نظر آتی ہے۔ وہ اس حوالے سے بھی زیادہ ناکام نظر آتی ہے کہ اس نے جو طالبان کی طرف مذاکرات کا ہاتھ بڑھایا ہے، اس سے نظر آتا ہے کہ اس کے اندر وہ صلاحیت، وہ طاقت نہیں رہی کہ وہ طاقت کے ذریعے یا ریاست کی طاقت کے ذریعے، فوج کی طاقت کے ذریعے وہ جو نفرت ہے طالبان کی شکل میں آج، اس پہ وہ قابو پا سکے۔ اور طالبان کوئی علیحدہ ریاست سے چیز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب طالبان کے ساتھ مذاکرات کا نام لیا گیا تو آگے کون آئے؟ جماعت اسلامی، اور وہی تمام پاکستان کے اندر مذہبی جماعتیں تھیں، وہ آگے آئی ہیں اور وہ نمائندگی کر رہی ہیں، اور یہ بڑا ہی واضح طور پر اظہار ہو چکا ہے کہ پاکستان کی مذہبی تنظیموں کے ہی ونگ طالبان ہیں، اور یہ جو سیاسی پارٹیاں آج قانونی شکل اختیار کر کے ہمیں دھوکہ دے رہی ہیں، طالبان انہی کے ونگ اور یہ انہی کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ کس امن کی بات آپ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طالبان کی آمد سے پہلے کیا پاکستان میں امن تھا؟ دیکھا گیا کہ امن نہیں تھا۔ کراچی جب بھی خون میں ڈوبا ہوا تھا، پشاور میں اسی طرح جو ہے وہ قتل و غارت تھی، اسلحے کا بازار، سریعام اسلحہ بکتا تھا۔ فاٹا میں جب بھی قبائل اپنی منمانی کرتے تھے۔ آج لاہور میں کیا جب بھی بم دھماکے ہوتے تھے، فائرنگز ہوتی تھی، ٹارگٹ کلنگز ہوتی تھی، تھوڑا سا رخ بدل گیا، صرف ایک نام کوئی اون کرنے لگا اس کو کہ ہاں جی ہم نے اس کو کیا۔ تو امن تو اس سے پہلے بھی قائم نہیں تھا، تو اب یہ نئی شکل بنا کے ایجنسیز کا نام لگایا جاتا ہے کہ ایجنسیز کوشش کر رہی ہیں کہ امن قائم کر دیا جائے۔ کون سے ایسے مفادات ہیں جو کہ حکومت حاصل کرنا چاہتی تھی اور اب بھی چاہتی ہے کہ وہ امن قائم ہونے ہی نہیں پا رہا پاکستان میں آج 67 سال میں؟ دیکھیں، امن بنیادی طور پر 3 امن ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے معاشی طور پر امن، جس کے جو مارکیٹ اکانومی اور باقی تمام چیزوں کے لیے ضروری ہے۔ دوسرا ہوتا ہے سیاسی امن، اور تیسرا جو امن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سماجی امن۔ اور یہ دونوں جو امن ہے، جو معیشت کا امن، جو سیاست کا اور سماج کا امن ہے، یہ براہ راست معیشت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جب پاکستان کی معیشت میں تباہ حال ہے تو اس کے اوپر نہ تو سیاسی امن قائم رہ سکتا ہے اور نہ ہی سماجی جو امن ہے وہ قائم رہ سکتا ہے، اور یہ اس کی جو تباہ حالی ہے، یہ اس کا ہی اظہار ہے کہ وہ مختلف شکلوں میں اظہار کرتا اپنا۔ مثلا ایک فلاسفر نے کہا تھا کہ جو سیاست ہے وہ معیشت کی عکاس ہوتی ہے، اور آج کے جو صورتحال میں نفرت، قتل و غارت اور جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ اسی معیشت کی عکاسی کرتی ہیں، اور حکومت کی ناکامی اس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ وہ ایکچولی معیشت کو منظم کرنے میں، معیشت کو ترقی دینے میں، جو کہ براہ راست لنک ہے سماج کی اور عوام کی ترقی کے ساتھ، ناکام ہے۔ حکومت کوشش کر تو رہی ہے امن مذاکرات کی طالبان سے۔ دیکھیں جو امن ہے وہ کوئی مذاکرات کا نام نہیں ہے، نہ ہی وہ کہا جاتا ہے کہ امن کسی فاختہ کا نام ہے کہ جس کو پکڑ لینے سے یا کر دینے سے امن قائم ہو جائے گا۔ امن کا براہ راست تعلق سماج کی ٹھوس بنیادوں سے ہے۔ جب تک آپ وہ نہیں کریں گے یا اس میں سماج کو ترقی نہیں دیں گے، سوسائٹی کو آگے نہیں لے کے جائیں گے، آپ یہ میک اپ سے امن نہیں ہو سکتا۔ اور اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو انہوں نے ابھی کمیٹیاں بنا دی ہیں، طالبان کی مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے طالبان کی، وہ بھی فرمائش کے اوپر بن رہی ہیں کمیٹیاں بھی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی حد تک کامیاب ہوں گے کہ ان کی فرمائشیں بھی مانی جا رہی ہیں، اور پھر طالبان کی جو ڈیمانڈز ہیں، شریعت کا نفاذ جو ہے، وہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا کس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ممکن بھی ہے، یا عوام کے ساتھ مزید مذاق کیا جا رہا ہے، یا وقت کو آگے دھکیلا جا رہا ہے؟
عوام کے ساتھ اس سے زیادہ دھوکہ دہی اور فراڈ کیا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ جتنی اس وقت معاشی بدحالی ہے لوگوں میں، جتنا عذاب ہے، لوڈ شیڈنگ کا عذاب ہے، پیٹرول کا ہے، اور باقی تمام قلت ہے لوگوں کی کہ وہ مارا جائے، اور اس کے اوپر یہ طالبان کا انہوں نے کھلواڑ کر کے یا میک اپ کر کے ٹائم گزارنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اصل میں اس سے براہ راست متاثر ہر چیز سے عوام ہو رہی ہے۔ حکمران یہ آئے ہیں، ان کے گھر باہر ہیں، ان کی چیزیں باہر ہیں، یہ پاکستان ان کی دکان ہے۔ کیوں اگر وہ اگر شریعت رکھتے ہیں، اگر وہ شریعت ڈیمانڈ کرتے ہیں تو کیا مذاق ہے کہ شریعت نہ ماننے میں؟ دیکھیں، شریعت پہلی بات یہ ہے کہ یہ طالبان پہلے یہ فیصلہ کر لیں شریعت ہے کیا۔ آج کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ عبدالعزیز کو ایک دوسروں طالبان نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ کافر ہے اور اس کو قتل کر دیا۔ مولانا عبدالعزیز لال مسجد، ہاں جی، لال مسجد خطیب کو، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے یہ آپس میں فیصلہ کریں کہ ہے کیا، اور دوسری آپ بات شریعت کی یہ بات کرتے ہیں اور پہلی بات کرتے ہیں قتل کر دو۔ مثلا جو اتنے جانور قسم کے انسان ہیں جن میں کوئی احساسات نہیں ہے، انسان کے متعلق ہمدردی، جذبات، پیار، ہمدردی نام کی چیز نہیں ہے، آپ اس شریعت سے کیا تعلق رکھتے ہیں، یا اس سے آپ کیا توقع کریں گے کہ جو پہلے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے فرقے کو نہیں مانتا، اس نے شلوار نیچے کی ہوئی ہے، ٹخنوں سے اوپر نہیں ہے، اس کو قتل کر دو، ٹھیک ہے، اس نے داڑھی نہیں رکھی، اس کو قتل کر دو، اس نے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ تمبو والا برقع نہیں پہنا، اس کو قتل۔ یہ اتنے بھیانک اور جانور قسم کے مولوی ہیں، یہ قتل سے نیچے بات ہی نہیں کرتے۔ اگر آپ ان کی شریعت کو چھوڑیں کیا ہے، لیکن آپ کم از کم ان کی شریعت دیکھیں کیا ہے، جو قتل سے نیچے اور انسان کا قتل جس کے لیے کائنات بنی ہے ان کے اپنے مطابق، ٹھیک ہے، کہ خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے انسان کے لیے کائنات کو بنایا، اور یہ سب سے پہلے جو بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں انسان کو قتل کرو، اس کو قتل کر دو، اس کو مطلب اس قسم کی جہالت کو اگر ہم نافذ کریں گے پاکستان کے اوپر تو پھر ہمیں وہ تمام جہالتیں بھی جو گزری ہیں جیسا انہوں نے طالبان نے ماضی میں کیا۔ لیکن انہوں نے تو اسلام جو ہے اسلام کی بنیاد پر لیا نا، جب اسلام کا نام اسلامی مملکت جمہوریہ پاکستان رکھا گیا، اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا ہے، تو جب وہ مطلب لیا ہی اسلام کے نام پہ گیا ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ سیکولرزم، اور ہر صوبے میں الگ الگ نظام ہے، ہر شہر کا الگ الگ نظام ہے، ہر مسلک کا الگ الگ مذہب ہے، گو کہ اسلام ہے سب کا مذہب لیکن سب کی الگ الگ فقہ ہیں، تو وہ کیسے مطلب کہ کچھ سمجھ نہیں آتی یہ چیزیں کہ یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ اگر وہ اسلام کے نام پر لیا گیا ملک جو ہے وہ اگر اسلام کے مطابق نہ چلے تو پھر وہ اس کی تو وہ بیس پاکستان کی تباہی کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ ریاست کو مذہب کو علیحدہ نہیں کریں گے، جی جی ٹھیک ہے، قائد اعظم نے بھی یہی کہا تھا کہ جو مذہب ہے وہ ہر شخص کا ذاتی مسئلہ، اس میں جو مرضی ہو، لیکن اسٹیٹ سیکولر ہونی چاہیے۔ جب آپ اسٹیٹ کے اندر مذہب داخل کریں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اسٹیٹ سرپرستی کرتی ہے مذہب کی۔ جب آپ مذہب کی سرپرستی کریں گے تو مذہب کے اندر مختلف شکلیں ابھر کے سامنے آئیں گی، اور ان کی بنیاد کے اوپر جو قتل و غارت ہے اس سے پوری سوسائٹی تباہ ہو جائے گی۔ اور آج پاکستان کے اندر ایک تو غربت ہے، مذہب کو ختم کر دینا چاہیے، سب کو اپنے اپنے طریقے سے زندگی گزارنے کا حق ہونا چاہیے، اس کے علاوہ حل بھی کوئی نہیں ہے ہمارے پاس۔ آپ نے دیکھ لیا پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا، ٹھیک ہے، اسلام کی بات کرتے ہیں، کون سی اسلام کی بات؟ جماعت اسلامی اپنا اسلام لے کے بیٹھی ہے، اہل تشیع اپنا اسلام کی بات کرتے ہیں، دیوبند اپنے اسلام کی بات کرتے ہیں، منہاج القرآن اپنے اسلام کی بات کرتا ہے، ہر فرقے نے اپنا اسلام ہے۔ اگر آپ اسلام کیا تو پہلے یہ فیصلہ کریں کون سا اسلام، کس کا اسلام، پہلے اس کا فیصلہ کریں، پھر وہ والی ریاست بنائیں۔ طالبان کا بھی اسلام دیکھیں، اسلام کا طالبان ہے، 70 اسلام ہے آج پاکستان کے اندر، ٹھیک ہے، آپ 70 اسلاموں میں سے پہلے ایک کا فیصلہ کریں کہ کون سا صحیح ہے، یا تو وہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ فیصلہ نہیں کر سکتے تو ہر انسان کا یہ اپنا ذاتی کردار ہے، اور یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے کہ وہ کون سا اسلام کیسے عمل کرتا ہے۔ ہمیں لوگوں کی ذاتیات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے جا کے کہ یہ کیا کر رہا ہے، گھر میں کیا کر رہا ہے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا معاشرے کے اندر کیا کردار ہے۔ اور اب طالبان کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں ہم نے ان کی ذاتیات نہیں دیکھنی، داڑھی رکھی چھوٹی یا بڑی، یہ کیا کر رہے ہیں، ان کا سماجی کردار کیا ہے، سماجی کردار ان کا یہ ہے، وہ کہتے ہیں قتل کر دو، ان سے بات کرو وہ کہتے ہیں قتل کر دو۔ مطلب اگر یہ ان کا سماجی کردار ہے تو ہمیں نہ ایسی شریعت چاہیے اور نہ ایسا اسلام چاہیے۔ اگر آئے گا تو جو قتل و غارت پاکستان میں پہلے ہو رہی ہے وہ مزید قتل و غارت ابھرے گی اور ہوگی پاکستان، یعنی کہ پاکستان میں جو ہے وہ مذہب اسلام جو ہے صرف عبادت کے لیے ٹھیک ہے لیکن حکومت کے لیے غلط ہے، وہ ابسولوٹ غلط ہے۔ اور یہی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ آج تک پاکستان کے اندر جو مذہبی جماعتوں کو قانونی طور پر وہاں اپنی سرگرمیاں کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور اتنے مضبوط ہو گئے کہ آج وہ جو ہیں وہ حقدار بنتے ہیں پاکستان کے، مضبوط اتنے مضبوط ہیں کہ وہ دیکھو وہ جماعت اسلامی جو ہمیشہ آمریتوں کی گود میں جوان ہوئی ہے یا ان کی وجہ سے آگے آئی ہے، آج وہ براہ راست
اسٹیٹ کے اوپر اٹیک کرتی ہے, آج وہ براہ راست فوج کے اوپر اٹیک کر رہی ہے, اور ان میں اتنی ضرورت نہیں ہے. مثلا اتنے یہ کھسی ہو چکی ہیں کہ اس نے براہ راست کہا کہ وہ طالبان جو ہیں وہ مسلمان ہیں, شہید ہیں, اور فوج جو کافر تضاد پایا جاتا ہے. وقت اور پروگرام میں ایک بریک کا, بریک میں آنے کے بعد میں آپ سے کراچی کی صورتحال کے بارے میں بات کروں گا کہ وہاں پر بھی بدامنی پائی جاتی ہے. ناظرین, وقت ہے بریک کا. Stay with us. ویلکم آفٹر دا بریک. بریک میں جانے سے قبل بات ہو رہی تھی دانیال صاحب کہ جیسے طالبان کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ کراچی کے طالبان اور ہیں, قبائلی علاقوں کے طالبان اور ہیں, افغانستان کے طالبان اور ہیں, پنجابی طالبان اور ہیں. تو مطلب الٹیمیٹلی پاکستان میں بدامنی پھیلی ہوئی, اور اس کی وجہ جو ہے وہ اس وقت وہ طالبان بنے ہوئے ہیں. کراچی کی صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جس طرح میں نے شروع میں آغاز کی کہ موجودہ نظام کا جو بحران ہے وہ مختلف شکلوں کے اندر اپنا اظہار کر رہا ہے. جس طرح وہ پسماندہ پٹوں کے اندر یا بہت سارے علاقوں کے اندر مذہبی نفرت پہ اپنا اظہار کر رہا ہے, علاقائی نفرتوں میں کر رہا ہے, اسی طرح لسانی بنیادوں میں کر رہا ہے. کراچی کے اندر تمام پچھلے عرصے کے اندر, کیونکہ کراچی ایک بڑا ہی بنیادی شہر ہے پاکستان کا, صنعت کے حوالے سے اور بہت سارے حوالوں سے منی پاکستان کہلاتا ہے, اور وہاں کا مزدور جو ہے, لازمی سی بات ہے کہ سماجی لحاظ شعور کا اگر تعین کرتے ہیں تو کراچی کے مزدوروں کا جو شعور ہے وہ کافی بلند ہے, اور حکمرانوں کی اسٹیٹ کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ مزدوروں کو کسی طرح کچلا جائے, ان میں نفرت ڈالی جائے. اور زیادہ دور میں سب سے زیادہ جو ایڈوانس علاقے تھے مزدوروں کے, وہاں سب سے زیادہ قتل و غارت مزدوروں کے علاوہ بھی اب دیکھا جا رہا ہے کہ جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں 90 کی دہائی سے اب تک جو قتل ہو رہے ہیں, ان کے لیے تو ناقابل رحم ہے افراد, جو بھی ان کی نظر میں آتا ہے اس کو وہ قتل کر دیتے ہیں. تو اب پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ چلیں وہ لسانی فسادات تھے, اردو اور پنجابی یا پشتو بولنے والوں کی لڑائی تھی. اب جو ہے وہ تو ایک عام انسان کو کسی بھی بات پہ گن پوائنٹ پہ مار دیا جاتا ہے, یا اسپیشل ٹارگٹ کلنگ کی جاتی ہے اس کی. تو وہ ٹارگٹ کلنگ کرنے کے بعد ایک افسوس کی بات یہ کہ اس کے بعد وہ مان بھی لیتے ہیں کہ ہم نے مارا, اور حکومت پھر بھی انیبل ہے ان کو پکڑنے میں. ہاں, اس کی وجہ یہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اس وقت پاکستان, جس طرح میں نے پہلے کہا کہ سیاست ایک بہت بڑا جو ہے وہ بزنس ہو چکا ہے, بہت مہنگا بزنس ہے. جی جی. بہت ساری پاکستان کے اندر جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ اپنی پارٹیوں کو نہیں چلا سکتی, جس کے لیے انہیں پیسہ لینا پڑتا ہے. ورکروں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ چندہ دے کے پارٹیوں کی ضرورتیں پوری کر سکیں. پارٹیاں پھر کیا کرتی ہیں کہ ان کمزور اور جو غریب ورکر ہیں ان کو استعمال کر کے بھتہ لیتی ہیں, ان کو گنڈا بناتی ہیں خود ہے. اور کراچی کے اندر جس طرح میں بھی بات کر رہا تھا کہ جو ایم کیو ایم ہے خاص طور پر, اس کا آغاز ہی مثلا اغوا برائے تاوان بھتہ, یہ جو بیماری کا آغاز کیا ہے یہ ایم کیو ایم نے پاکستان سے کیا. لیکن وہ الزامات ہیں آج تک پروو نہیں ہو سکے. اگر الزام تو آپ 10,000 اور بھی لگا دیں ایم کیو ایم کے اوپر, لیکن آج ان کی اتنی مضبوط ساکھ بن چکی ہے. اگر ہم مان بھی لیتے ہیں کہ ٹارگٹ کلنگ میں اگر ایم کیو ایم انوالو ہے تو یہ الزامات ہیں, کون سے ان کا آج تک ایک بنیادی رکن یا بنیادی ان کے جو افراد ہیں وہ پکڑ کے جیل میں ڈالے گئے ہیں؟ ایک بھی نہیں ہے. آج تک حکومت ایک بھی بندے کو پروو نہیں کر سکی کہ جی طالبان یہ ایم کیو ایم کا بندہ تھا. یہ الزامات ہیں. دیکھیں, اگر ایم کیو ایم اتنی شریف ہوتی یا اتنی وہ حاجی ہوتی تو پہلی بات یہ ہے کہ جو الطاف حسین کا کیس لندن کے اندر چل رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر جس قتل کا کیس ہے وہ سب کو پتا ہے, ٹھیک ہے, اور ایم کیو ایم آج اسے جان چھڑانے کے لیے مختلف نون ایشوز کو اچھال رہی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ اگر آپ میڈیا کے اندر جائیں, مثلا یہ ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں, اگر آپ میڈیا کے اندر جائیں تو آج جو آپریشن ہو رہا ہے اس میں سب سے زیادہ ایم کیو ایم کے بندے قابو آ رہے ہیں, اور ایم کیو ایم اسی وجہ سے زیادہ شور مچا رہی ہے کہ ہمارے بندوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. مطلب زیادتی نہیں ہو رہی, مسئلہ یہ ہے کہ آج ان کی جو بیس تھی اس کو نقصان پہنچ رہا ہے. ایم کیو ایم ہمیشہ دیکھیں, دو چیزیں ہیں, اگر کوئی پارٹی عوامی نہیں ہے تو پھر اس کو عوام تک جانے کے لیے تمام غیر سیاسی اور آمرانہ طریقے اپنانے پڑتے ہیں. مسلم لیگ نون ضیاء الحق کی طرف سے آئی, اور بعد میں ریاست نے یا افسر شاہی نے یا اسٹیبلشمنٹ نے اس کو قائم رکھا. اسی طرح ایم کیو ایم کو بھی ضیاء الحق نے اس کو استعمال کیا پاکستان کے اندر ایک عوامی تحریک کو روکنے کے لیے, اور اس کو مضبوط کیا, اور یہ ضیاء الحق کی ہی پیداوار ہے اور اسی دور میں مضبوط ہوئی ہے.
لیکن آج یہ اتنی مضبوط ہو چکی ہے, یہ اتنی طاقتور ہو چکی ہے جرائم کے اندر, گناہ گردی کے اندر, کہ اس کا سدباد ممکن نہیں رہا. اور آج دوسری پارٹیوں نے بھی انہی کے طریقے کار کو اپنایا ہے, جس وجہ سے کراچی کے اندر آج جو اصل لڑائی ہے وہ بھتے کی لڑائی ہے کہ سب سے زیادہ بھتا کون لے گا اور پارٹیوں کس طرح چلائے گا. یعنی طالبان جو ہیں وہاں سے پہلے بھتا اکٹھا کرتے ہیں, بھتا اکٹھا کرنے کے بعد وہ ایک سروے کے مطابق یہ بات ریکارڈ پر آئی ہے کہ 60 کروڑ روپیہ ماہانہ لوٹا جاتا ہے کراچی سے. تو یعنی کہ وہ 60 کروڑ جو ہے وہ اوبیسلی وہ عوام تو آپس میں تقسیم نہیں کر رہی ہے, یہ سیاسی پارٹیاں ہیں یا جو ہے وہ یہ تخریب کاری کرتی ہیں طالبان وغیرہ اس قسم کی پارٹیاں ہیں, تو یہ سارا پیسہ لوٹ کر وہ یہیں سے اکٹھا کر کے پاکستان کے جو مفادات ہیں ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ بات سچ ہے؟ دیکھیں لازمی سی بات ہے, یہ بالکل درست ہے. اس وقت کے جو کراچی کے اندر کیونکہ امیر شہر ہے صنعت کے بہت سارے حوالوں سے, اس وجہ سے وہاں سے وہ جتنا پیسہ اکٹھا ہوتا ہے وہ اپنی جو جرم اپنے پلتا ہے, لازم آتا ہے پیسہ چاہیے. میں مثلا ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آج پاکستان کی 80% سے زیادہ جو آبادی ہے وہ شادی بیاہ کے اوپر جو چھوٹی موٹی آتش بازی ہوتی ہے, پٹاخے ہوتی ہے, وہ افورڈ نہیں کر سکتی. اور یہ جتنے بھی دہشت گرد ہے یہ مذہبی اور سیاسی تنظیموں کے یہ جتنے بھی یہ اب بندے نظر آتے ہیں, ان کے پاس جدید ترین اسلحہ, طالبان جو پسماندہ ترین علاقوں کے ہیں ان کے پاس اتنا بارود, اتنی مہنگی گن کہاں سے آتی ہے؟ مثلا ایک عام پبلک تو افورڈ نہیں کر سکتی. جس سے نظر آتا ہے کہ یہ طالبان یا شریعت نہیں ہے, یہ جرائم ہے, یہ جرم ہے جس کو موجودہ نظام اپنی گود میں اس نے اس کو جوان کیا. اور آج میں یہی کہتا ہوں کہ سسٹم کا بحران ہے جو ان کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہے, اور کنٹرول کرنے میں ناکامی کی وجہ سے یہ آج اتنے تضادات اور انتشار کا شکار ہے ریاست کہ وہ طالبان کے خلاف نہ چاہتے ہوئے بھی مذاکرات کرنے کو تیار ہے. مثلا طالبان نے جو کہا پچھلے عرصے میں کہ ہمارا یہ امیر المومنین, ہمارا یہ خلیفہ ہوگا, ہم شریعت چاہتے ہیں, یہ چاہتے ہیں, حکومت خاموش ہے. حتیٰ کہ حکومت کے یا موجودہ حکمرانوں کے بھی یہ مفادات سے براہ راست ایک تصادم ہے, لیکن وہ اتنے کمزور ہے کہ وہ ان کے خلاف کوئی ایکشن کرنے کے اہل نہیں ہے. اچھا, ایک تھوڑا سا میں پروگرام کو آگے لے کر چلتا ہوں, پیپل پارٹی کی طرف لے کر آتا ہوں. جو پیپلز پارٹی نے جب ان کی حکومت تھی تو ایک بہت بڑا انکشاف ہوا کہ انہوں نے پیپلز پارٹی نے یہ بلکہ ان کی جو لیڈرشپ تھی اس نے اعلان کیا کہ ہم نے بے نظیر کے قاتل کو ڈھونڈ لیا, بے نظیر کے قاتل کو پکڑ لیا. اور اس کے بعد میں صدر زرداری صاحب نے یہ اعلان کیا کہ میں اس کا نام جو ہے وہ بتاؤں گا, اور وہ نام بعد میں بتایا انہوں نے بیت اللہ محسود نے مارا ہے. تو وہ کچھ نہیں کر سکے, وہ فل پاور میں تھی, وہ بڑی اسٹرانگ حکومت تھی ان کی اس وقت بھی, وہ کچھ نہیں کر سکے. انہوں نے مزید طالبان کو ٹائم دیا کہ وہ مزید اسٹرانگ ہوتے چلے جائیں, حالانکہ اس وقت وہ ٹائم تھا کہ وہ مطلب ان کو ختم کیا جا سکتا تھا, جیسا کہ انہوں نے سوات آپریشن کیا تو اس کو اور مزید ایکسپینڈ کر کے اس کو ختم کیا جا سکتا تھا. آپ کو لگتا ہے کہ وہ پہلے قبائلی علاقوں سے نکل کے بعد میں پھر کراچی اور دیگر جو پاکستان کے بڑے شہر ہیں ان میں داخل ہو گئے اور وہ اپنی منمانی کر رہے ہیں, اور وہ پہلے لیٹر بھیجتے ہیں, اس کے بعد اس بندے کو مار بھی دیتے ہیں, بعد میں پھر بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے مارا. کراچی کی بدامنی میں پیپلز پارٹی کا کتنا ہاتھ ہے؟ پیپلز پارٹی کا بھی وہاں ہاتھ ہے, لیکن پیپلز پارٹی کو ہمیں باقی دوسری پارٹیوں سے تھوڑا سا الگ کر کے دیکھنا ہوگا. پیپلز پارٹی کی بیس پاکستان کے اندر جو 68 کا انقلاب تھا, جس میں عوام نے تبدیلی کی خواہش جاگی تھی اور وہ کچھ کرنا چاہ رہے تھے, اور ان کی اپنی قیادت نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پاکستان کے اندر جو بائیں بازو کی جو قیادت تھی اس کا پیچھے ہٹ جانے کی وجہ سے, کیونکہ وہ ماسکو نواز چائنا نواز تھی, تو بھٹو نے اس کو کیپچر کر لیا یا اس کے اوپر کی, جس وجہ سے پیپلز پارٹی کا المیہ ایک یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ایک وہ ایسی لاش ہے پاکستان کے اندر کہ جو زندہ بھی ہے مردہ بھی ہے. اس پیپلز پارٹی کی جو عوام ہے, جو اس کی جو بیسز ہے وہ عوام کے اندر ہے, مزدوروں کے اندر ہے, لیکن جو اس کے اوپر جو قیادت ہے وہ اتنی بھاری بھرکم جاگیردارانہ اور مالیاتی اور نالائق ہے, اتنی وہ ہے کہ اس نے پیپلز پارٹی کا گلا خود گھونٹا. پیپلز پارٹی کسی نے نہیں مارا, بلکہ پیپلز پارٹی کی اپنی قیادت نے اس کو قتل کیا. کابینہ انتہائی جاہل اور وڈیرے اور وہ اس قسم کے سرداروں کے اور پاکستان کے اندر آج میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے کمزور ہونے سے اور پیپلز پارٹی کی قیادت کے سرمایہ دارانہ جاگیردارانہ اور امریکہ گماشتہ رویے اور پالیسیوں کی وجہ سے آج پاکستان کا یہ حال. ورنہ پیپلز پارٹی اتنی طاقتور پارٹی لیکن بدامنی قائم کرنے میں ان کا اس حوالے سے میں سمجھوں گا کہ انہوں نے بالکل ان کے پاس اختیارات تھے مکمل طور پر پیپلز پارٹی کے پاس کہ وہ آپریشن کر کے کراچی کو بدامنی سے پاک کر لیتے, یا ان کو قبائلی علاقوں تک محدود تو کرتے. جب سوات آپریشن انہوں نے کیا تھا تو ان کے پاس اس وقت اتنی سپورٹ موجود تھی تمام جو دیگر اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی کہ وہ اس آپریشن کو مزید
مستحکم کر کے مزید کلنگ کر سکتے تھے طالبان کی، لیکن انہوں نے نہیں کیا. اس کے بعد ان کو کراچی میں خود پناہ دی اور اس کے بعد ان کو اتنا اسٹرانگ کیا، اور آج وہ ٹارگیٹ کلنگ اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ وہ خود بھی 10-15 گاڑیوں میں پھرتے ہیں، لیکن ان کو اپنی نالائکی پر بالکل نالانی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کی غداریوں کا ہی نتیجہ ہے کہ آج پاکستان جس نہج پہ ہے. کیونکہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کسی اہل ہوتی تو آج وہ پورے پاکستان کو، مطلب پاکستان کی ایک واحد پارٹی ہے جو تمام علاقوں میں کشمیر تک ہے اور جو سب سے بڑی طاقت تھی، لیکن اسی کی نااہلی اور غداری قیادت کی بار بار غداریوں کا نتیجہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو عوامی تحریک آج نہیں اٹھ رہی، میڈیا سے لے کے ہر جعلی دانشور یہ کہہ رہا ہے کہ عوام مری ہوئی ہے، عوام کیوں نہیں اٹھ رہی، طالبان آ رہے ہیں، یہ آ رہے وہ، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت نے عوام کو، مزدور طبقے کو اتنا مایوس کیا، اتنا اس کو مارا اور اتنا اس کو کمزور کیا کہ آج وہ اتنا مایوس ہے کہ مایوسی کے اندر آج جتنا میں گند پاکستان کے اندر نظر آ رہا وہ اسی مایوسی کا نتیجہ ہے. اچھا تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، ہم آگے لے کر آتے ہیں، دوبارہ طالبان کی طرف میں بات لے کر آتا ہوں. پی ٹی آئی بہت اپنا اہم کردار، نئی جماعت ہے، ٹھیک ہے، اور نئی تو نہیں کہیں گے لیکن 16-17 سال سے وہ سیاست میں ہیں تو، لیکن وہ نیا ایجنڈا لے کر آئے ہیں موجودہ حکومت. نئی سوال سے کہ اس کا نیا چہرہ سامنے آیا، نیا چہرہ سامنے آیا، لوگوں نے بہت سپورٹ کی، انہوں نے بہت ساری سیاست کی ہے فیس بک پر، ٹویٹر پر. اس کے بعد وہ نکل کر باہر آئے ہیں اس سے، اور آج بھی وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی فیس بک کے اوپر آج بھی جو ہے وہ پاپولیرٹی جو بہت ایک دم بہت پیک پر چلی گئی تھی، آج نیچے چلی گئی. آج انہی کے سپورٹرز جو ہیں وہ دوبارہ پارٹیز چینج کر کے، اور وہ اس میں نون لیگ میں شامل ہو رہے ہیں، مفاد پرست بنتے جا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے سیاست میں اپنا تھوڑا سا ورک کر کے تو سمجھتے ہیں کہ اب اس کو کیچ کرنے کا ٹائم ہے. پی ٹی آئی نے مذاکرات کے لیے بہت زور دیا اور طالبان نے ڈیمانڈ کی کہ عمران خان جو ہیں وہ مذاکرات کے لیے نمائندگی کریں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پی ٹی آئی جو ہے وہ پہلے اتنا شور مچا رہی تھی، آج وہ خود اس محور میں پھنس چکے ہیں، کیا حل دیں گے؟ آج ان کو شریعت کو قبول کرنا پڑے گا، کیونکہ عمران خان تو پھر شریعت کے تقاضے کے مطابق پورے اترتے ہی نہیں، تو سب سے پہلے اس کا مطلب ہے. اور اس بات پہ بھی کامنٹ کیجیے گا کہ اگر وہ شریعت کے مطابق سمجھتے بھی نہیں ہیں تو وہ ایک نان شرعی بندے کو وہ انوائٹ کیوں کر رہے تھے؟ اس کا کیا کنیکشن کیا ہے عمران خان کا؟ طالبان تو شرعی بندوں سے کر رہے تھے، مولانا سمیع الحق، مولانا عبدالعزیز اور اس کے علاوہ جو دوسرے پولیٹیکل ایجنٹ تھے، تو وہ شریعت کے مطابق اترتا بھی نہیں عمران خان پورا، اور لیکن عمران خان کو انہوں نے انوائٹ کیا. تو اس کی جس طرح ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ طالبان کو ہم اگر مذہبی حوالے سے دیکھیں گے تو غلط ہے. طالبان ایک جو مجرم ہے، یہ ان کا گروہ ہے جو کہ کالی دولت کا پاکستان کے اندر اور امریکن سی آئی اے کے مختلف جو فورسز ہیں جن میں سعودی عرب بھی ہے، یہ ان کے مفادات کا ایک ذریعہ ہے. مذہب کو یہ استعمال کر رہا ہے، اور مذہب کو استعمال کرنے کی وجہ سے، کیونکہ جب بھی کسی اینٹی عوامی فورسز کو یا غیر سماجی قوتیں جو آگے آتی ہیں، انہیں کچھ نہ کچھ نسل پرستی یا ہمیشہ تضادات کو استعمال کرنا پڑتا ہے. اس وجہ سے یہ کہنا کہ وہ کہ مسلمان ہے طالبان یا شریعت لا رہے ہیں، ایبسولوٹ رانگ ہے. میں اکثر اوقات کہہ چکا ہوں، یہ صرف مختلف جرائم ہے جن کی یہ آگے نمائندگی کر رہے ہیں. بلیک مارکیٹ جس طرح پاکستان میں 80% ہے، یہ اسی کی نمائندگی کر رہے ہیں. جس وجہ سے آپ نے جو بالکل درست کہا کہ عمران خان شریعت کے اوپر یا اسلامی حوالے سے پورا نہیں اترتے. ان کی آپ تاریخ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، آپ وہ بعض اوقات وہ کہتے ہیں غلطیاں ہوتی ہیں جوانی میں، یہ ہے وہ ہے، ٹھیک ہے. یہ ذاتیات کے علاوہ بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ نہیں بھی اتر رہے تو اس سے نظر آتا ہے دو چیزیں اس سے ثابت ہوتی ہیں. پہلی چیزیں یہ ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو طالبان ہیں، انہوں نے جو اسلام کا، شریعت کا ڈھونگ کر رہے ہیں، یہ فراڈ ہے. دوسرا، عمران خان کی یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ عمران خان کے نہ کہ آج کے بلکہ بڑے پرانے تعلقات ہیں طالبان سے، اور جو آئی ایس آئی پاکستان کی ہے، جو پاکستان کے اندر بلیک منی اور جو پاکستان کے اندر جو مذہبی مختلف فورسز ہیں ان کا تحفظ کرنے والا جو ادارہ بن چکا ہے، اور ان کا کٹ جوڑ ہے. اور وہ کٹ جوڑ بڑا نمایاں نظر آیا جب طالبان نے کہا کہ عمران خان ہماری طرف سے نمائندگی کرے گا. اگر طالبان کے عمران خان کے ساتھ تعلق نہ ہوتے، انہوں نے کیسے کہنا تھا؟ انہوں نے، سوال یہ ہے کہ انہوں نے اسی کا نام کیوں لیا؟ باقی نہیں تھے، باقی کتنے تھے؟ مثلا آپ یہ دیکھیں، انہوں نے پیپلز پارٹی میں سے کسی کا نام کیوں نہیں لیا؟ مسلم لیگ کے یا باقیوں کے کیوں نہیں نام؟ انہوں نے اسی کا کیوں نام لیا؟ یہ قابل تعجب بات تھی میرے لیے کہ میں نے جب یہ خبر سنی اور پڑھی کہ عمران خان کو انوائٹ کیا گیا ہے، طالبان نے کہا کہ وہ ان سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، تو بڑی تعجب والی بات ہے، کیونکہ جو ان کی جو ڈیمانڈز ہیں، جو کہ اس سے پہلے بھی سنی گئی ہیں کہ وہ شریعت
اور شریعت کے مطابق بات کرنا چاہتے ہیں، تو عمران خان تو قطعی طور پر شریعت کے مطابق نہیں پورے اترتے. تو جب انہوں نے انوائٹ کیا اور پھر عمران خان نے آگے سے ان کو منع کر دیا، تو پہلا تاثر تو یہ آتا ہے کہ obviously ان کے کوئی ان کے ساتھ تعلقات تھے، کوئی سیکرٹ یا کچھ جو بھی ایجنڈا لے کر آئے ہیں اور اس کو امپلائی کرنا چاہتے ہیں. گو کہ وہ امریکن ہے، گو کہ وہ عمران خان کا خود ساختہ ہے. اس بات پہ بہت سارے جو ہے وہ بنیادی طور پر سوال اٹھے ہیں. تو مزید آپ اس بارے میں کچھ بتائیے کہ عمران خان کی کیا پالیسی کیا ہے، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیپچر کرنا چاہتے ہیں، یا امریکہ کی کوئی میسج ہے ان کے پاس جو کہ وہ طالبان کے پاس مل کے وہ ایک نیا مطلب بنانا چاہتے ہیں وہ وہاں پر. دیکھیں عمران خان نے جو انکار کیا کہ میں اس کمیٹی میں نہیں ہوں گا، طالبان کی کمیٹی میں، وہ اس وجہ سے تھا کہ عمران خان نے یہ کہا کہ میری جتنی سپورٹ ہے وہ ایک دم لوز ہو جائے گی. عمران خان کو اس چیز کا بڑا واضح پتا ہے کہ جو طالبان کے ساتھ ہے اس کی جو